بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نواز صدیق۔ ہم نے 9th کلاس کیمسٹری اردو میڈیم چیپٹر نمبر 1 اسٹارٹ کیا ہوا ہے۔ آج اس کے جو ہے وہ مشقی سوالات ہیں۔ کویشچن نمبر 1 ہے، کیمسٹری کو شاخوں میں کیوں تقسیم کیا گیا ہے؟ کیمسٹری جو ہے ایک پیچیدہ سبجیکٹ ہے۔ اس کو آسان بنانے کے لیے اور اس کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے اس کو شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مختلف پہلوؤں پر توجہ دینے کے لیے مثال کے طور پر مختلف جو اس کے پہلو ہیں، آرگینک کیمسٹری ہے، ان آرگینک کیمسٹری ہے، فزیکل کیمسٹری ہے، ان ساری چیزوں میں جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ پہلو ہیں، تو ان کو ڈسکس کرنے کے لیے، ان کو فوکس کرنے کے لیے کیمسٹری کو شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ترقی اور پیش رفت یعنی ریسرچ کے لیے بھی جو ہے وہ اس کو مختلف شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ریسرچ کے نئے راستے کھلتے ہیں، نئی راہیں کھلتی ہیں۔ دوسرا سوال ہے، کون سی شاخ میں نیوکلس کے ریئیکشن کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ کیمسٹری کی جو برانچ ہے نیوکلیر کیمسٹری، اس میں ہم جو ہے نیوکلس کے ریئیکشن کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ نیوکلس کے جو ریئیکشن ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، نیوکلیر فیشن ریئیکشن اور نیوکلیر فیوژن ریئیکشن۔ نیوکلیر فیشن کیا ہے؟ ایسا ریئیکشن ہوتا ہے جس میں بڑا نیوکلیائی چھوٹے نیوکلس کے اندر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور فیوژن کیا ہے؟ ایسا عمل ہے، ایسا ریئیکشن ہے جس میں چھوٹے نیوکلیائی آپس میں ملتے ہیں اور بڑا نیوکلیا بنا دیتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، اینالیٹیکل کیمسٹری میں کن مسائل پر بحث کی جاتی ہے؟ اینالیٹیکل کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے تجزیہ کرنا، انالیسس کرنا۔ کوئی بھی ہمارے پاس سیمپل ہوتا ہے، اس سیمپل کا ہم تجزیہ کرتے ہیں، تو اس میں کمپاؤنڈ کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اس کی پہچان اور شناخت کی جاتی ہے۔ اب کمپاؤنڈ کا جو تجزیہ ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مقداری لحاظ سے اور دوسرا ہوتا ہے معیاری، یا مقداری کہتے ہیں کوانٹیٹیٹیو اور معیاری کہتے ہیں کوالیٹیٹیو کو۔ مقداری میں ہم کیا کرتے ہیں، کمپاؤنڈ کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کی پرسنٹیج نکالتے ہیں، اور معیاری میں ہم کی کوالٹی دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں، یعنی کہ ہم نے یہ اس کا پہچان کرتے ہیں کمپاؤنڈ کے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہیں اور وہ کس طرح کی ہے، کوالٹی کیا ہے ان کی۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے، گریفین اور گریفائٹ میں فرق کریں۔ گریفین جو ہے اس میں کاربن ایٹم کی سنگل لیئر ہوتی ہے، سنگل تہہ ہوتی ہے، اور گریفائٹ میں کاربن ایٹم کی ملٹی لیئرز ہوتی ہیں، کئی تہیں ہوتی ہیں۔ گریفین کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ 2 ڈائمینشنل ہوتا ہے، گریفائٹ کا اسٹرکچر 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے، 3D اسٹرکچر ہوتا ہے اس کا۔ گریفین جو ہے سپر کنڈکٹر میں یوز ہوتا ہے، گریفائٹ لوبریکینٹ کے طور پر یوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈائز یعنی رنگ روغن میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں۔ سپر کریٹیکل فلوئڈ کی اہمیت۔ سپر کریٹیکل فلوئڈ جو ہے یہ مادہ کی جو ہے وہ درمیانی حالت ہے، اس میں گیس کی خصوصیت بھی ہوتی ہیں اور مائع کی خصوصیت بھی ہوتی ہے، اور اس کو بطور سولونٹ یوز کیا جاتا ہے۔ اور یہ سولونٹ ان ریئیکشن میں، یہ ہر ریئیکشن میں سولونٹ کے طور پر یوز نہیں ہوتا، بلکہ ایسے ریئیکشن جو عام یا آرڈنری سولونٹ میں نہیں ہو رہے ہوتے، تو ان ریئیکشن میں گریفین کو بطور سولونٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، سورج میں مادہ کی کون سی حالت ہوتی ہے؟ تو مادہ کی چوتھی حالت یعنی پلازما وہ سورج کے اندر ہوتی ہے۔ اور پلازما کیا ہے؟ پلازما جو ہے فوٹونز پر مشتمل ہوتا ہے، الیکٹرون پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ ایک آئنائز گیس ہے۔ گریفین کی اہمیت۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس، گریفین کی کیا اہمیت ہے؟ گریفین جو ہوتا ہے ایک سخت، لچکدار اور ہلکا مٹیریل ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے، اور اس کی یہ جو ہے یہ الیکٹریکل مزاحمت بھی رکھتا ہے، تو اس وجہ سے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، دنیا میں مادی شے کا تعلق کس سے ہے؟ اب موسٹ آف دا میٹر جو ہوتا ہے دنیا میں، جو زیادہ تر اشیاء ہیں، جو مادی اشیاء ہیں، وہ مادہ کی چوتھی حالت جو ہے وہ پلازما کی شکل میں ہوتی ہیں۔